صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی النبی. یہ ثواب ضرور ہے، لیکن صرف ثواب کمانا یہ مقصد مجالس نہیں ہے. کائنات کے نبی نے دو چیزیں چھوڑی تھی امت کے لیے. کون سی دو چیزیں؟ ایک اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسری میرے اہل بیت. لیکن مسلمانوں سے غلطی یہ ہو گئی کہ ہم نے قرآن کو بھی صرف ثواب کا ذریعہ سمجھا اور اہل بیت کو بھی صرف ثواب کا وسیلہ سمجھا. انہی دونوں چیزیں ثواب کمانے کے لیے. شاید یہی وجہ ہے ادھر ماہ رمضان آیا، ہوتا کیا ہے بھئی میں نے آج ایک جز ختم کر لیا، ایک پارہ، فلاں نے دوسرا پارہ ختم کر لیا. اس ماہ رمضان میں مثلا ہم نے پورا قرآن پڑھنا ہے. میں پڑھنے کا انکار نہیں کر رہا، اگر پڑھ بھی لیں تو یہ بھی توفیق الہی ہے، چونکہ بہرحال ہم تو ایسے ہیں کہ مہینوں کیا کئی مہینے گزر جاتے ہیں، قرآن کو کھول کے دیکھنے کی توفیق نہیں ملتی. یہ پڑھ بھی لیں تو غنیمت ہے، لیکن میں اس سے آگے بڑھ رہا ہوں. صرف پڑھنا یہ مقصد نہیں ہے، پڑھ کے صرف ثواب کمانا یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ قرآن کون سی کتاب ہے؟ کیسی کتاب ہے؟ ہدی للمتقین. قرآن کتاب ہدایت ہے نا ایسے؟ قرآن کتاب ہدایت ہے. پڑھنا ثواب ضرور ہے، لیکن اصل مقصد صرف ثواب کمانا نہیں ہے. تو جو چاہتا ہوں، قرآن پڑھنا ثواب ضرور ہے، لیکن صرف ثواب کمانا یہ مقصد قرآن نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ ہدایت حاصل کرنا، قرآن کی ہدایت حاصل کرنا. شاید اسی لیے بار بار تاکید کی گئی، آؤ غور کیوں نہیں کرتے؟ لعلکم تتفکرون، شاید کہ تم فکر کرو، شاید کہ تم سوچو، شاید کہ تم سمجھو، شاید کہ تم اس سے ہدایت حاصل کرو. قرآن کتاب ہدایت تھی، ہم نے صرف ثواب کا ذریعہ سمجھا. اسی طرح اہل بیت وہ ہدایت والی شخصیات تھی. اور جو چاہتا ہوں، قرآن ہدایت کی کتاب تھی، اہل بیت ناطق قرآن تھے، ہدایت دینے والی شخصیات تھی. ہم نے کیا سمجھا؟ صرف ان کا ذکر کر لیا جائے یہی ثواب ہے، اور بس ذکر کر لیا جائے ثواب کما لیا، بس مقصد تک پہنچ گئے. نہیں، یہ غلط فہمی ہے. قرآن کتاب ہدایت، اہل بیت ذریعہ ہدایت. اچھا، اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ یہ دونوں ہدایت کے لیے ہے نا، قرآن بھی اور اہل بیت بھی، کہ ان کو اہل بیت کا ذکر وہ ہدایت کے لیے اور قرآن کی تلاوت وہ ہدایت کے لیے، تو پھر ثواب کیوں رکھا گیا؟ ثواب رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بھئی ہم اس ثواب کا تو انکار نہیں کر رہے نا، ثواب رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ ثواب رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو جب تک اس کام میں کوئی فائدہ نظر نہ آئے لوگ وہ کام نہیں کرتے. ہے ایسے. مثلا میں کسی سے کہہ دوں یار دوست بھائی عزیز فلاں کام تو کر دو، دیکھیے یہاں پہ طبیعت انسانی کیا ہے، انسان کہے نہ کہے وہ سوچے گا کہ یہ مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں مجھے کیا فائدہ ملے گا، مجھے کیا فائدہ ملے گا. ہمیشہ ہر انسان طبیعی چیز ہے، فطری چیز ہے، اپنے فائدے کا ضرور سوچے گا، چونکہ طبیعت انسانی یہ ہے. ہر انسان اپنا فائدہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا. اب اللہ نے تمہیں قرآن کی طرف بلانا تھا، اللہ نے تمہیں اہل بیت کی طرف بلانا تھا. انسانوں کے ذہن میں یہ سوال طبیعی تھا کہ مجھے فائدہ کیا ملے گا. خالق نے کہا تمہاری رمزوں کو سے واقف ہوں، تمہارے ذہنوں کو جانتا ہوں، تمہاری طبیعتوں سے آشنائی ہے، لہذا میں نے ثواب رکھا تاکہ تم اس کے قریب آؤ. تو جو فرمایا آپ نے، میں نے ثواب رکھا کہ اس کے قریب آؤ. بھئی یہ جو ثواب ہے یہ اصل تمہیں قریب کرنے کے لیے ہے. اور جو چاہتا ہوں یعنی قرآن کے پڑھنے میں اگر ثواب رکھا گیا تو کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کھول کے دیکھو، کم از کم پڑھو تو صحیح، ثواب
ثواب ہی کے لالچ میں، تو جو چاہتا ہوں ثواب ہی کے لالچ میں. اور اسی طرح ذکر اہل بیت ثواب ضرور رکھا گیا، لیکن یہ گویا اگر سادہ لفظوں میں کہہ دوں، شاید یہ تعبیر صحیح نہ ہو لالچ کی، لیکن اگر سادہ لفظوں میں کہہ دوں تو یہ بھی کہنا بجا ہوگا کہ گویا تمہیں کھینچ کے بلایا کہ کم از کم آؤ تو صحیح اسی ثواب کی نیت سے. لیکن مقصد کیا؟ جیسے قرآن کا مقصد ہدایت حاصل کرنا، مجلسوں میں آنے کا مقصد جو تمہارے چھٹے امام فرماتے ہیں، فضیل سے کہا ان مجلسوں میں جاؤ فَأَحْيَوْا أَمْرَنَا، ہمارے امر کو زندہ کرو، ہماری سیرت و کردار کو زندہ کرو. یہ بتاؤ کہ ہم کون سی شخصیات ہیں، وہ شخصیتیں کہ جن کی اطاعت و اتباع اسی طرح لازم ہے جس طرح نبی کی اطاعت لازم ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.